السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یزید بن حمار السیکونی یوم ذی قار۔ یزید بن حمار ہوا شاعر، وهو قال هذه الابیات التالیہ یوم ذی قار۔ یوم ذی قار هو یوم معروف عند العرب، وهو یوم اول الذي يفتخر به العرب على العجم۔ قال انی حمدت بنی شیبان اذ خمدت نیران قومی وفیہم شبت النار، ومن تکرمهم في المحل انہم لا يعلم الجار فيهم أنه الجار۔ الشاعر يبين في هذه الأبيات أوصاف بني شيبان ويمدحهم، وفي الخفة هو يبين ويذم قومه أيضا، يقول إن بني شيبان في غاية من الجود وفي غاية من العطاء، حينما خمدت نيران قومي، حينما صارت نيران قومي خامدة مخمودة انطفأت نيران قومي، أي حيث حينما هم لم يستطيعوا للعطاء والجود ولم يتمكنوا من السخاء، ففي ذلك الوقت وفي أيام القحط إن بني شيبان كانوا معتين وكانوا في غاية من الجود والسخاء۔ فهمتم؟ يقول إني حمدت بني شيبان، أي إنني قد حمدت بني شيبان بن زهل إذ خمدت نيران قومي، أي حينما خمدت نيران قومي، وهو كناية عن البوس والبخل، أي حينما صارت قومي بخيلة وفيهم شبت النار، وفي ذلك الوقت النار قد شبت، صارت شابة متدفقة، وشباب النار كناية عن الجود والسخاء، أي حينما هم صاروا بخيلة ففي ذلك الوقت بنو شيبان كانوا في غاية من العطاء، حيث هم يستضيفون ويضيفون كل من يأتي إليهم طارقا، ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه الجار۔ التكرم معناه هو الإحسان، من تکرمہم أي من تکرم بنی شیبان ومن احسان بنی شیبان على الناس في المحل، المحل معناه أيام القحط، القحط في المحل أي في القحط، في الشدة، في البؤس، من تكرمهم في المحل أنهم أي من إحسان بني شيبان على الناس في أيام القحط أن الجار لا يعرف نفسه جارا بل هو يعلم جزءا منهم وفردا منهم، هذا هو إحسانهم على الناس في أيام القحط۔ فهمتم؟ يقال بالأردية، یزید ابن حمار سکونی نے یوم ذی قار کو یہ کہا، یہ اشعار کہے کہ میں نے بنی شیبان کی تعریف کی ہے جس وقت کہ میری قوم کی آگ بجھ گئی تھی، میری قوم بخل پرست ہو چکی تھی، خرچ کرنا نہیں چاہ رہی تھی،
وفیہم شبت النار، اور بنی شیبان کے اندر آگ جوان ہو گئی تھی، آگ بھڑک رہی تھی. تو اس وقت آگ بھڑکنے سے کنایہ ہے جود و سخا، کہ جس وقت میری قوم بخیل ہو گئی تھی اور بنی شیبان کے اندر جود و سخا شباب پر تھی، اس وقت میں نے بنی شیبان کی تعریف کی. وَمِن تَكَرُّمِهِمْ فِي الْمَحْلِ أَنَّهُمْ، بنی شیبان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی ایام قحط میں اتنی زیادہ تھی، أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ الْجَارُ فِيهِمْ أَنَّهُ الْجَارُ، کہ ان کے درمیان رہنے والا پڑوسی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پڑوسی ہے، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں انہی میں کا ایک ہوں. اتنا زیادہ جود و سخا کرتے تھے، پڑوسی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو پڑوسی نہیں بلکہ انہی میں کا ایک کہتا تھا. حتی یکون عزیزا من نفوسہم او ان یبین جمیعا وہو مختار، اے یکون ذالک الجار عزیزا عندہم مکرما لدیہم وَيَكُونُ ذَلِكَ الْجَارُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِن نُفُوسِهِمْ حِينَمَا هُوَ يَعِيشُ وَيُقِيمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَهُوَ يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِن نُفُوسِهِمْ وَحِينَمَا هُوَ يَفْتَرِقُ مِنْهُمْ وَيُفَارِقُهُمْ جَمِيعًا فَهُوَ يَكُونُ فِي غَايَةٍ مِنَ الْإِخْتِيَارِ يَكُونُ مُخْتَارًا لَا مُكْرَهُ وَلَا مَجْبُورٌ. فهمتم؟ كأنه صدع في رأس شاهقة من دونه لعتاق الطير أوكار، كأنه صدع في رأس شاهقة، يتصور أن ذلك الجار صدع في رأس شاهقة، صدع وعل في رأس شاهقة في جبل شامخ من دونه لعتاق الطير أوكار، من خلفه لأقوياء من الطير. أوكار جمع له وكر، معناه هو عش الطير. أي يكون ذلك الجار عندهم كصدع كوعل محفوظا عندهم، كما يكون الصدع في رأس الجبال محفوظة منيعة حيث لا تتمكن الطيور أن تبلغ إليها. فهمتم؟ يقال بالأردية، وہ پڑوسی ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتا تھا، یا وہ ان تمام سے جدا ہو جائے، دور ہو جانا چاہے تو وہ مختار ہو، تو اسے اختیار رہتا تھا، وہ مجبور نہیں ہوتا تھا کبھی. کأنہ صدع فی رأس شاہقۃ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ ایک بلند پہاڑ پر بنی ہوئی ایک چوٹی ہو، یا پہاڑوں کے بیچ کی جو بھی جگہ ہوتی ہے وہ صدع کہلائی. من دونہ لعتاق الطیر اوکار، جس کے پیچھے مضبوط پرندوں کے، جس کے ارد گرد یا جس کے سامنے طاقتور پرندوں کے گھونسلے ہوں. یعنی جس طریقے سے طاقتور پرندوں کے گھونسلے کسی محفوظ جگہ کے ارد گرد ہوں تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے، ایسی یہ پڑوسی کا حال اس محفوظ جگہ کی طرح ہے، اور ان بنی شیبان کا حال ان پرندوں کے گھونسلوں کی طرح ہے کہ یہ مضبوط طاقتور پرندوں کی طرح ہیں کہ یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اپنے پڑوسی کی. وقال آخر نزلت على آل المحلب شاتیہ غریبا عن الاوطان فی زمن محدی فما زال بی اکرامهم و اقتفاؤهم و الطافهم حتی حبستهم اہلی حسبتهم اہلی. نزلت على اہل المحلب شاتیہ، شاتیہ اے فی زمن الشتاء، اننی نزلت و اتیت طارقا على آل محلب،
آل محلب اسم. اننی اتیت علی آل محلب ووصلت الیہم فی ایام الشتاء مسافرا مبتعدا عن وطنی فی زمن محلی اے فی زمن القحط اے حینما وقع القحط واشتد الشتاء ففی تلک الحالت اننی وصلت الى آل محلب فانہم فی ذلک الزمان فی ایام القحط ایضا انہم قد اکرموا الی واحسنوا مثوایا والطفوا الی الطافا حتی قد بلغ الطافهم واکرامهم للغایت اننی حسبتهم اہلی. فہمتم؟ یقال بالاردیہ، میں آل محلب کے پاس، آل محلب میں زمانے موسم سرما میں پہنچا، غریباً عن الاوطان، اپنے وطن سے دور اور مسافر بن کر، فی زمن محلی، ایام قحط میں، زمانے قحط میں. فما زال بی اکرامہم، تو ان کا اکرام اور ان کا ہمارے ساتھ تلاش و تفحص، جستجو، اور ہمارے ساتھ مہربانیاں اتنی زیادہ رہیں، حتی حسبتہم اہلی، کہ میں نے ان کو اپنا گھر والا سمجھ لیا، اتنی زیادہ رہیں. ان الشاعر فی ہاتین القصیدتین قد ذکر و مدح بنی شیبان و آل محلب ولكن هذا الكتاب دیوان الحماسہ فما فیہ من الحماسة والبسالہ. نعم، ان الاکرام والالطاف والاحسان كذلك الجود والسخاء في أيام القحط هو أيضا من البسالة والشجاعة. لذلك ذكر ها هنا هذه الأبيات. وقال جابر بن ثعلب الطائي: وقام إلي العاذلات يلمنني يقولن ألا تنفك ترحل مرحلا فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشن هذا الليل كي يتمولا. قام إلي العازلات، العازلات العوازل، النساء اللائمات. عزل منه اللامة. يلمنني صيغة الجمع للمؤنث من لام يلومه. يقولن هكذا: ألا تنفك ترحل مرحلة. ترحل رحل بالإبل، أي سافر بالإبل. مرحل مركب أو الإبل. فالمعنى يقول: قام إلي العازلات، أي النساء العوازل قد قامت لي، حيث إنها جعلت يلمنا ويعزلن لي، وهن يلمنني ويقولن ألا أنت تدوم دائما في السفر وترحل دائما في السفر، تدوم ترحل دائما. أي إنهن كانت مجتهدات في الكف عن السفر. فهمتم؟ ولكن إنني قد أجبت لهن إنني فتى وأنا رجل فتج ذا حزم وعقل، وكل رجل ذا حزم وعقل هو يرمي نفسه في أوساط الليالي
وهو لا يخاف ليترقى ويتقدم بالحصول بالغزوات على الغنائم. فهمتم؟ يقال بالأردية ملامت کرنے والی عورتیں، ملامت گر عورتیں مجھ کو ملامت کرنے لگیں اور کہنے لگیں کیا تو سفر کرنا چھوڑے گا نہیں؟ جو میں لگاتار سفر کرتا رہتا ہوں، کیا تو ہمیشہ سفر کرنا چھوڑے گا نہیں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بے شک ایک نوجوان دور اندیش، ذی الحزم، دور اندیش، عقل و دانش رکھنے والا نوجوان، رامن بنفسہ، اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے، جواشن ھذا اللیل، جوشن کی جمع جواشن، رات کے درمیان میں اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے، یعنی اگر اندھیری رات بھی ہوتی ہے تب بھی وہ سفر کے لیے نکل پڑتا ہے، کہ یتمولا، تاکہ وہ غزوات اور غارات کر کے مالدار ہو جائے ہے۔ تو مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان ملامتوں کی بنا پر اپنے سفر کرنے سے اور غارت گری کرنے سے، لڑنے سے، مارکہ آرائی سے رکنے والا نہیں ہوں۔ وَمَنْ يَفْتَقِرْ فِي قَوْمِهِ يَحْمَدُ الْغِنَى وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاسِطَ الْعَمِّ مُخْوِلًا۔ يقول من يفتقر في قومه، أي من يكون محتاجا في قومه هو يحمد الغنى، فهمتم؟ وهو يحمد الثروة، وإن كان في قومه شريف العم وشريف الخال، أي إن كان في قومه نجيف الطرفين ولكنه حينما يكون محتاجا في قومه فهو يحمد الغنى۔ يقال بالأردية جو شخص اپنی قوم کے اندر محتاج ہوتا ہے وہ مالداری کی تعریف کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنی قوم کے اندر واسط العم ہو، یعنی شریف چچا والا ہو، مخول ہو یعنی بہت زیادہ ماموں والا ہو، شریف ماموں والا ہو، یعنی نجیب الطرفین ہو، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، لیکن اگر محتاج ہے تو تعریف کرتا ہے مالداری کی۔ وَيُزْرِي بِعَقْلِ الْمَرْءِ قِلَّةُ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ أَسْرَى مِنْ رِجَالٍ وَأَحْوَلَا۔ أَزْرَى يُزْرِي إِزْرَى معناه عابه وشانه، جعله ذات عيب۔ بعقل المرء قلة ماله، قلة مال هو فاعل لقوله يسري، وإن كان أسرى من السرج، السرج معناه السيد، أسرى هو اسم للتفضيل من السرج، أي من يكون أفضل سيدا هو أسرى، من رجال وأحول، أحول كثير الاحتيال أكثر حيلة۔ يقول إن قلة المال هو يجعل الرجل العاقل ذا عيب وذا شين، وإن كان في قومه أفضل سيد وكثير الاحتيال وكثير التدابير، ولكن حينما يكون محتاجا فقيرا، حينما هو قد أصابته قلة المال فهو يجعله ذات عيب وذات شأن۔ يقال بالأردية قلت مال انسان کی عقل کو عیب لگا دیتی ہے، کتنا بھی عقل مند ہو، دانشور ہو، لیکن مال نہیں ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَسْرَى مِنْ رِجَالٍ وَأَحْوَلَ، اگرچہ لوگوں میں کہیں زیادہ سیادت رکھتا ہو اور کہیں زیادہ تدبیریں رکھتا ہو، اس کے باوجود قلت مال عقل کو عیب لگا دیتی ہے۔ كَأَنَّ الْفَتَى لَمْ يَعْرَ يَوْمًا إِذَا اكْتَسَى وَلَمْ يَعْكُ صُعْلُوكًا إِذَا مَا تَمَوَّلَا۔ ثم يبين في هذه الأبيات التالية أن الفتى هو يكون غافلا عما كان وعما يكون۔ يقول الرجل حينما كان في أيام ماضية محتاجا صعلوكا وفقيرا،
فبعد ذلك هو يتمول وصار ذا مال فهو ينسى جميع ما مضى وهو يعيش في غاية من العيشة الراضية حيث هو لا يتصور أنه قد مضى عليه زمان الاحتياج والفقر. فهمتم؟ هذا هو غاية غفلة للغاية. يقول كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى. ایسا لگتا ہے جیسے کہ نوجوان لم یعر یومن کبھی ننگا ہی نہ ہوا ہو اذا اکتسا جب کپڑے پہن لیتا ہے. جب کپڑے پہن لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ننگا ہی نہ ہو رہا ہو. ولم یکو سعلوکا جمع سعالیک اور کبھی فقیر ہی نہ رہا ہو اذا ما تمولا جب وہ مالدار ہو جائے. ایسی غفلت ہوتی ہے، لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. پھر وَلَمْ يَكُ فِي بُؤْسٍ إِذَا بَاتَ لَيْلَةً يُنَاغِي غِزَالًا فَاتِرَ الطَّرْفِ أَكْحَلَهُ. يتصور أنه لم يكن في بؤس وشدة من قبل حينما هو بات ليلة فهو يناغي ويناجي ويتكلم ويتحدث مع النساء الحسان اللاتي تكون فاترة الطرف وسيعة العين كحلاء وهو يتحدث هكذا مع النساء ولا يتصور من حالته أنه كان في ما قبله في شدة وفي بؤس هكذا هو يعيش. يقول ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے جب کوئی رات گزار لی تو کسی شدت میں اور پریشانی میں رہا ہی نہ ہو ایسا لگتا ہے، اور پھر وہ خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی سرمگی آنکھوں والی لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا ہے راتوں رات ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے کبھی وہ پریشانی نہ رہا ہو. اذا جانب اعیاک فاعمد لجانبی فانک لاق فی بلاد معول. ثم هو يقول ويدرس يقول عليكم أن تجتهدوا في طول عمركم حيث حينما ضاق جانب عليكم فوجهوا إلى جانب آخر فحيثما أنتم تسيروا في الأرض وفي كل بقعة من بقاع الأرض أنتم تذهبون إنكم تجدون هناك رجالا ذات ثقة واعتماد. فهمتم؟ لذلك علينا أن نجتهد متواصلا ولا ننحرف عن الجهد والسعي. فالمعنى يقال بالأردية جب کوئی ایک پہلو تم کو عاجز کر دے تو دوسرے پہلو کی فوراً رخ کر لو، دوسرے پہلو کا قصد کر لو، یعنی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. فإنك لاق في بلاد معولة، کیونکہ تم ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پر لائق اعتماد لوگ پالو گے. تو اس لیے خوف و ہراس میں نہیں پڑنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، قدم آگے بڑھاتا رہنا چاہیے. الی اللقاء انشاءاللہ.